بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے مسئلے کی طرف اور ایسے ایک اہم بلکہ میں کہوں گا کہ بے حد ضروری ہمارا حصہ ہے دین کا، جس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جس کو اگنور کر بیٹھے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری صحیح قبول فرمائے۔ ہم نے سادات اکرام کی عزت اور تکریم کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ ہم ان کے لیے برے کلمات کہنے پر بھی تیار ہیں، اور اکثر دیکھا گیا کہ ان کو برے القابات سے نوازا جاتا ہے اور ان کے لیے بری انداز سے کلام کیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ہستیاں یہ وہ ہیں جو آقا کریم کی آل میں سے ہیں، آقا کریم کی اولاد میں سے ہیں؟ ہم نے آقا کریم کی اولاد کی عزت اور تکریم میں کمی کرنے کی ہم جسارت میں پڑ گئے۔ اتنا بڑا ظلم ہم نے شروع کر دیا۔ اس گھرانے کی عزت تکریم میں ہم نے کمی کرنے کی کوشش شروع کر دی، جس گھرانے کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار ٹھہراتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ کلمہ گو ہے نا، کلمہ گو، ہر کلمہ گو جنتی ہے۔ دل سے، ایمان سے، اس نے دل سے قبول کیا ہوا ایمان کو، اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور اس کے تمام جو شرائط ہیں ایمان کی، اس کو۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ صحیح طرح سمجھ سکیں کہ ہم کتنے بڑے ظلم کی طرف داخل ہو رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک سید زادی بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی جہاں ان کو گزر بسر بہت مشکل ہو گئی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے نکل کر کسی بڑے علاقے کے اندر جاؤں جہاں پر کوئی مخیر حضرات ہوں جو میرے بچوں کی کفالت کر سکیں، ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو لیا اور گاؤں میں ایک بڑی قصبے میں داخل ہو گئی، علاقے میں آ گئی۔ وہاں جب آئیں تو وہاں کے لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو مسکینوں کی مدد کر سکے، جو ایسا ہے جو مسکینوں کو چھت اور کھانا مہیا کر سکے۔ تو انہوں نے کہا یہاں پر 2 بڑے مخیر حضرات ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک پارسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاؤں گی، وہ میری مدد کرے۔ تو ان کے پاس پوچھتی ہوئی چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سید زادی ہوں اور میں اس طرح بیوہ ہو گئی ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، اور کچھ اگر کھانے کا انتظام ہو جائے 2 وقت کی روٹی کا تو مہربانی ہوگی۔ انہوں نے آگے سے جو مسلمان مخیر حضرات میں سے تھے انہوں نے پوچھا کہ تم سید زادی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ سید زادی ہیں؟ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ یہاں تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، میں تو لٹی پٹی جس حالت میں آئی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح یہاں پہنچی ہوں، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلے ثبوت لاؤ، تم سید زادی ہو تو پھر میں تمہیں مدد کروں گا۔ آپ وہاں سے چلی گئیں، پریشان ہو گئیں۔ پھر دوسرے پارسی کے پاس گئیں تو پارسی نے پارسی کو کہا کہ میں سید زادی ہوں، میں آقا کریم کی اولاد میں سے ہوں اور بڑی بے کس بے سہارا ہوں، میری اس وقت امداد کریں کہ مجھے سر چھپانے کی جگہ دیں، اور اگر 2 وقت کی روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ پارسی نے کہا آپ یہاں ٹھہریے، گیا اندر، اپنی بیوی کو لیا، بچوں کو لیا، یہ سید زادی آئی ہیں، آپ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیوں میں سے آئی ہیں۔ تو وہ فوراً انہوں نے عزت تکریم کی،
اپنے پاس والا گھر صاف کروا کر اس میں ان کو رہائش دی، کھانا دیا اور آگے رات ہوئی، رات کو سو جاتے ہیں تو وہ مسلمان جس نے کہا تھا کہ مجھے ثبوت دیں کہ آپ سید زادی ہیں، اس کو خواب آیا کہ جنت دیکھتا ہے کہ میں جنت ہے، جنت کے دروازے کے پاس سے میں گزرتا ہوں، ایک بہت خوبصورت محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے کہ جی چاہتا ہے اس کا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ جو ہی وہ دروازے کے پاس آتا ہے تو اس کو فرشتے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کیوں روکتے ہو، میں تو مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ توبہ، اس سے ثبوت مانگ لیا گیا، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ کہا کہ تم نے میری بیٹی سے ثبوت مانگا، میری اولاد سے ثبوت مانگا کہ تم مسلمان ہو، تو مجھے تم سید زادی ہو تو ثبوت دو۔ آنکھ کھل گئی، اٹھے دوڑے، لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کوئی مسلمان ایک سید زادی آئی تھی، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی مدد کے لیے، وہ کہاں ہے؟ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ وہ پارسی کے پاس مدد کے لیے گئی ہے۔ فوراً اس کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، باہر آیا، کہتا ہے کہ میری ایک مہمان تمہارے پاس ہے، انہیں مجھے فوراً واپس کر، مسلمان ہے تمہارا، ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں یقیناً تمہیں دے دیتا اگر وہ رات والا خواب مجھے بھی نہ دکھتا۔ جس محل سے تمہیں روکا گیا، مجھے بشارت دی گئی کہ یہ تمہارے لیے محل ہے۔ کون؟ پارسی، اہل بیت کی خدمت، اہل بیت سے محبت کرنے کا اجر اس کو جو ملا کہ جنت میں اس کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا محل ہے، اور وہ مسلمان جو آل رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے ثبوت دو کہ تم آل رسول ہو، اس کو روک دیا گیا۔ اس کی برکت سے، آل رسول کے قدم کی برکت سے، ان کی خدمت کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی ایمان عطا فرمایا، اس کے پورے خاندان کو ایمان عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی سید زادے سے پوچھیں نہ کہ آپ واقعی سید ہیں، کبھی بھی نہ شک کریں۔ وہ اگر جھوٹ بولتا ہے، اپنے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے نسبت آپ کے ساتھ سامنے یہ رکھی کہ میں سید ہوں، تو آپ اس کے پیچھے جد کو دیکھیں کہ وہ آل رسول کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو اسی طرح عزت تکریم دیں جیسے آل رسول کو دی جاتی ہے۔ اگر وہ جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ یقیناً آقا کے فرمان کے مطابق جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، سادات کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو خوب خوش رکھیں تاکہ اللہ کے نبی بھی خوش ہوں، ان سے ادب کریں۔ اگر کبھی غصے میں آ جائیں، کبھی آپ ان کو ایسے عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ کا مقام یہ نہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ کا بہت بلند مقام ہے، تو آپ اس سے ہٹ جائیں، پیار سے، ادب سے، بے ادبی نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔